ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ کسی نے یوں کہا کہ وہ تراویح نہیں پڑھتے، تو ان سے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے ہم اس لیے تراویح نہیں پڑھتے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور ناپاک جملہ کہا کہ زیادہ عبادت کرنے کے چکر میں کہیں شیطان نہ بن جانا، جیسے شیطان نے زیادہ عبادت کی تو لعنت کرنے والوں میں سے ہو گیا، معاذ اللہ۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے بہت سارے کردار ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو نہ گھر سے دینی تربیت ملتی ہے، نہ وہ مساجد میں جا کر کوئی اکتساب فیض۔ ویسے ہماری مسجدوں کے اندر بھی تعلیمی نظام تو انتہائی ناقص ہے، جو ہمارے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ مسجدوں سے بھی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہ ایسے ہی ہے۔ پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے مسئلے، اور پھر دیگر، پھر سوشل میڈیا پر آج کل جو تباہی ہے، تو اس قسم کی سوچ بن جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز قرآن سے ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب ان کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجنا چاہا تو پوچھا کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی پھر حدیث سے کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا کہ پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ اگرچہ جو سوال ہے تو عبادت کے بارے میں ہے اور وہ شرعی احکام کے بارے میں تھا، لیکن جو میں نے دلیل کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہوا کہ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں وہ چیز نہ پاؤ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود نہیں، ہر عبادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا۔ عید کی نماز کا کہاں ہے قرآن کے اندر ذکر؟ یہ تو حدیثوں میں ہے۔ تو لہٰذا پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، اور حدیث میں آپ دیکھیں گے تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہیں، لیکن باقاعدہ رمضان کی تمام راتوں میں نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ خود بیان فرمائی کہ اگر میں لگاتار ہی تمہیں نماز پڑھاتا تو تم پر واجب ہو جاتی۔ اس وجہ سے مطلب یہ معاملہ ہوا، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ تراویح پڑھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ امام مقرر کر کے تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا گیا، جس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو یہ نیا طریقہ رائج، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا، اس سے نتیجہ نکالا، ایک چیز کو باقاعدہ اختیار کیا، تو ہم بھی اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ لہذا تراویح کا ثبوت تو ہے، اور پھر 1500 سال میں جتنی بھی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں، ان کے اندر کتاب التراویح کے نام سے باقاعدہ عنوانات قائم ہیں، پھر ہمارے اکابرین پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اتنی چیزوں کے ثبوت موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ جی قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، تو قرآن میں تو تمہارا ذکر بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تمہارے وجود کا بھی انکار کر دیا جائے، تو یہ اس طرح کے ڈیڑھ ہوشیار لوگوں سے دور رہیں۔ اور پھر حضور نے نہیں پڑھی، وہ میں نے بتا دیا کہ بالکل سرکار نے پڑھی، اور صحابہ کرام ہر اس چیز کو اختیار کرتے تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام اپنے پاس سے عبادات ایجاد کرنے کے اہل تھے؟ کیا ان کو اجازت تھی کہ نبی کریم نے کوئی عبادت نہیں کی تم ایجاد کر کے اور امت کے اندر رائج کر دو؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ پہلے نبی کریم کو دیکھتے تھے پھر اختیار کرتے تھے، لہٰذا یہ خیال بھی غلط ہے۔ پھر جو آخری ایک ناپاک جملہ ہے کہ زیادہ عبادت کے چکر میں نہ رہو ورنہ کہیں شیطان نہ بن جانا، کیونکہ شیطان زیادہ عبادت کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا، بالکل نہیں، غلط خیال ہے۔ شیطان تو زیادہ عبادت اور علم کی وجہ سے بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر چکا تھا، اسے کیوں زمین سے آسمان کے اوپر لے کر گئے؟ ورنہ جنات کا تو قتل عام کا حکم دیا تھا، ان کی سرکشی بڑھ گئی تھی، لیکن چونکہ یہ موحد تھا، یہ عبادت گزار تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا۔ اس کے راندہ درگاہ ہونے کا سبب اس کی کثرت عبادات نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، ایک نبی کی تعظیم نہ کرنا، علم کی توہین کرنا، یہ چیز سبب تھی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ انہی تمام کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ لہٰذا یہ استدلال بھی بالکل غلط ہے، زیادہ عبادت سے تو شیطان لعنت کا مستحق نہیں ہوا تھا، اس لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ ویسے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دھتکار دیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے ذہن سے بھی یہ غلط خیالات نکلیں، یہ توبہ کریں، نادم ہوں، اور جس طرح اس طرح کے جملے کہہ کے شیطان کی مدد کی تھی اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اب اس کے جسٹ اپوزٹ عمل کریں کہ شیطان کے دشمن بن جائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل کریں، تاکہ ان کے لیے آخرت میں بہتری کا سامان ہو۔